ہاں جی دوستو، تو پھر کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ جیسا کہ کل کے ویڈیو میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ قرآن میں عورتوں کو کھیتیاں کیوں کہا گیا ہے، میں نے بڑی باریکی سے، بڑی سادگی سے آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ جو غیر مسلم لوگ اسلام پر سوال اٹھا دیتے ہیں کہ یہ جنسی تعلقات جو ہے، سیکسی تعلقات، جو سیکشول تعلقات جو ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف کے، یہ اس آیت کو اسی سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے، یہ بات اس کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس آیت میں بہت کچھ چھپا ہوا تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے باوجود کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئی، کچھ لوگوں کے کمنٹس آئے، کچھ لوگوں نے مجھے واٹس ایپ پہ بھی میسج کیے۔ ایک تو انہیں کھیتیوں کی مثال اس لیے نہیں سمجھ میں آئی کیونکہ ایک نے سوال کیا مجھ سے، بڑا بچکانہ سوال تھا، لیکن جہاں تک اس کا سوال تھا تو واقعی بڑا اچھا سوال تھا کہ کھیتی کو جب مرضی آتی انسان بیچ دیتا ہے۔ کسی کی زمین ہے، پراپرٹی ہے، کھیت ہے، تو اسے جب چاہ سکتا ہے، جب چاہے وہ تب اسے بیچ سکتا ہے، اور یہ بات بالکل سچ بھی ہے۔ تو کہا تھا کہ جو قرآن کا پورا ترجمہ ہے وہ آیت یہ ہے، ایک بار پھر سے میں جلدی سے ریپیٹ کر دوں، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہاری عورتیں یعنی کہ بیویاں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے یعنی کہ شوہروں کے لیے، ٹھیک ہے، تمہاری عورتیں یعنی کہ تمہاری بیویاں شوہروں کے لیے، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی بھی پوزیشن میں، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی وقت، کچھ وقتوں کو چھوڑ کر کسی بھی وقت سیکس کر سکتا ہے، جماع کر سکتا ہے، صحبت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب۔ اور اس میں قید لگائی گئی، جو علماء اکرام نے اس کی جو تفسیر کی ہے، جو تشریح اس کی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ پیچھے کے مقام کو چھوڑ کے آپ جس طریقے سے چاہیں اپنی بیوی کے ساتھ ویسے سیکس کر سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں، چاہے کھڑے ہو کے، چاہے بیٹھ کے، لیٹ کے، آپ بیوی کے اوپر ہوں یا بیوی آپ کے اوپر ہو۔ تو یہ تو بہت آسان ہے میرا، جہاں تک اس سے فائدے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے کہ اس سے سب سے بڑے فائدے یہ ہوں گے کہ میاں بیوی کی نگاہیں محفوظ رہیں گی اور دونوں خوش رہیں گے ایک دوسرے سے، دونوں پیار محبت بڑھتا رہے گا، کیونکہ جب ساری خواہشیں ان کی گھر میں ہی پوری ہوں گی، ایک دوسرے ہی سے پوری ہوں گی، تو بیوی کی نظر مردوں کی طرف نہیں جائے گی اور مرد کی نظر عورتوں کی طرف نہیں جائے گی۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جس طرح چاہو، یعنی کہ جس سچویشن سے، جس طریقے سے، جس پوزیشن سے چاہو اس پوزیشن سے آپ کر سکتے ہو اپنی بیوی کے ساتھ۔ اب کھیتیاں جو لفظ ہے، اس پہ اعتراض یہ اٹھایا گیا تھا کہ کھیت کو آدمی جب چاہتا ہے بیچ دیتا ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے، جب مرضی آئے گی بھائی، جس کی پراپرٹی اسے بیچ دے۔ تو اسے جو ہے اس نے کہا تھا طلاق، یعنی کہ جب مرضی آئے تب طلاق دے دو۔ یہ طلاق کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں آسان لفظوں سے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ طلاق ہی ایک جائز اور حلال کام ہے جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ دیکھیے، طلاق اسلام میں بنایا گیا زندگیاں بچانے کے لیے، لائف بچانے کے لیے۔ اب تھوڑی سی میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو نالج دے دوں، کیونکہ اس ٹاپک پہ میں الگ ویڈیو بناؤں گا پوری قرآن سے نکال کے۔ فی الحال یہ کھیتیاں جو کہا، ایک شخص نے یہ اعتراض کیا کہ کھیتی کو جب مرضی آئے آدمی بیچ دے، ایسے ہی عورت کو جب مرضی آئے طلاق دے دے۔ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام میں شادی جو ہے وہ جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے۔ اسلام میں شادی جو کانسیپٹ ہے وہ ایک ایگریمنٹ ہے۔ ایگریمنٹ ایسا ہے، اب جیسے بیوی اگر شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے، بیوی اگر شوہر کے کہنے پر بھی نمازیں نہیں پڑھ رہی ہے، تو میدان حشر میں شوہر سے سوال ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ تو شوہر کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اسے پہلے تو سمجھائے، نہیں سمجھ رہی ہے تو ایک طلاق دے، اس کے باوجود اگر وہ نہیں سمجھ رہی ہے تو دوسری طلاق دے۔ 3 مہینے کے وقفے سے 3 طلاقوں کا میٹر ہے، یہ تو سبھی لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے، اور یہی اب کورٹ میں لاگو ہو گیا ہے۔ تو شادی جو ہے اسلام میں وہ جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے، اس چیز کو دھیان میں ہمیں رکھنا ہے۔ شادی اسلام میں جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ایگریمنٹ۔ شادی اسلام میں کیا ہے؟ ایک ایگریمنٹ ہے، یعنی کہ جب تک دونوں کے خیالات مل رہے ہیں، جب تک دونوں ایک دوسرے سے خوش رہ رہے ہیں، جب تک
دونوں کی زندگی آباد ہو رہی ہے تب تک ساتھ رہیں، اور جہاں لگے کہ زندگی خطرے میں پڑ رہی ہے، جہاں لگے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ طلاق ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کی شادی ہوئی کسی لڑکی سے، اب وہ لڑکی کسی اور کے ساتھ افیئر میں پہنچ گئی، ایسے بہت سارے کیس ہوتے ہیں، نرے کیس ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے شادی کے بعد افیئر بھینکر لیول پہ چلتے ہیں۔ تو عورتیں کیا کرتی ہیں کہ ادھر اپنے شوہر کے گھر پہ رہ رہی ہیں، شوہر کے لیے اولاد پیدا کر رہی ہیں، شوہر کا کھا رہی ہیں، شوہر کے ساتھ سو رہی ہیں، شوہر کے گھر پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور ادھر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مزے لے رہی ہیں۔ تو یہاں پہ اسلام اس عورت کو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اور مرد پسند آ گیا تو آپ زنا نہ کریں۔ دیکھیے معاشرے میں، سماج میں اس سے گندگی پھیل رہی ہے کہ نہیں پھیل رہی ہے؟ آپ خود لوگ بتائیں، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ بھی رہ رہی ہے اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھی ہم بستری کر رہی ہے، تو سماج میں گندگی پھیل رہی ہے کہ نہیں پھیل رہی؟ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے طلاق بنایا گیا۔ اگر شادی کے بعد بھی عورت کو کوئی اور مرد پسند آ رہا ہے تو وہاں اسلام اسے حکم دے رہا ہے کہ اگر اس کے ساتھ خوش رہنا چاہ رہی ہو، اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو، تو اپنے پہلے والے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرو، طلاق لو، اور پھر اس کے ساتھ نکاح کرو۔ اس سے آپ زناکاری سے بچ جائیں گے۔ میں ساری عورتوں کو نہیں کہہ رہا، وہ عورتیں جو شادی کے بعد بھی افیئر چلاتی ہیں ان کے بارے میں یہ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ سب ایسی نہیں ہے، کچھ بہت نیک ہیں، بہت پاکیزہ ہیں، لیکن سوال جو یہ تھا، یہ کھیتیوں کو لے کر سوال تھا کہ کھیتی جو ہے وہ طلاق سے تعبیر کیا تھا ایک نے، تو مجھے لگتا ہے یہ لفظ جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شادی ایک ایگریمنٹ ہے، تو جب تک دونوں ساتھ ہیں تب تک ساتھ رہ سکتے ہیں، جب مرضی آئے دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ کے نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔